की ज़ुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र है अपने आलम तुझे अपनी ज़ात का मन, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब हो रहा है। मेरे दोस्तों, आज जिस मुनासिबत से हम यहाँ पे जमा हैं, हम सब का मुश्तरका जो मकसद है वो तालीम है। और जिस तरह की बातें हुई यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों की, इन मसाइल का जो इलाज है वो तालीम है। अखलाकियात की बात हुई, तरक्की की बात हुई, आगे बढ़ने की बात हुई, मसाइल की बात हुई, मसाइब की बात हुई, इन तमाम का मुश्तरका जो इलाज है वो एजुकेशन है, वो तालीम है। और मैं ये समझता हूँ कि ज़िला दियामर के तमाम मसाइल का हल तालीम है, दियामर की तमाम बीमारियों का हल तालीम है। और इस इलाके को अगर आगे लेके जाना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में, अक़ल की दुनिया में, फ़िक्र की दुनिया में, जुस्तजू की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, दलील की दुनिया में, डिबेट की दुनिया में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आज तक इस इलाके में जिस तरह मुझे खुशी इस बात की है डॉक्टर साहब कि कराक्रम, जामिया कराक्रम का जो ये कैंपस है, इसका जो पहला जो प्रोग्राम आज हम देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर आते हैं, गपशप होती है, ये कामयाबी की ज़ेने जो हम चढ़ रहे हैं, ये इब्तदा है। अखलाकियात उस वक्त बेहतर होते हैं जब रवैयों के अंदर इल्म और साइंस की बातें आ जाती हैं। ये जो जिस सोसाइटी में हम सफ़र कर रहे हैं, ये सोसाइटी की बुनियादें हैं और आगाज़ है। ये एवोल्यूशन है, बहुत वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, ये एकदम नहीं होगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर हम पहली सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं। इस बात की हमें खुशी है और इस बात का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जामिया कराक्रम के वाइस चांसलर और उसकी पूरी टीम को। रवैये उस वक्त बेहतर होते हैं जब रवैयों में इल्म आ जाता है। रवैये उस वक्त उसके अंदर मुलायम किस्म के रवैये हो जाते हैं जब वो इल्म से भरपूर हो, जो साइंस और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो, आगे बढ़ने की सलाहियतें हों। और जितने भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक के अंदर आता है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी की गुंजाइश है। तो गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ हम गेटवे में बैठे हैं, इसके अंदर भी अगर गिलगित बल्तिस्तान में तालीम का रुझान देखा जाए तो सबसे कम बदकिस्मती है यहाँ पे। हम जिस इलाके में बस रहे हैं यहाँ तालीम लिटरेसी रेट भी कम है। जहाँ हमारी कोताहियाँ हैं, हमारे लीडरशिप की कोताहियाँ हैं, गैरों की चीरादस्तियाँ हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है इस तबाही में। कोई एक जिम्मेदार नहीं है, ना कोई फ़र्द वाहिद जिम्मेदार है, ना कोई महकमा जिम्मेदार है। मिनहसुल कौम हमारा इज्तिमाई रवैया ही ऐसा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सोसाइटी का भी मसला है। सो कॉल्ड रिलीजियस और ट्राइबल बिहेवियर ने इस इलाके को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। हमें अपने रवैयों में लचक पैदा करना होगा। अखलाकियात भी उस वक्त बेहतर होगी जब तालीम आम होगी, हर आदमी पढ़ा लिखा होगा, मुकाबले का रुझान उस इलाके में आएगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रवैये जो बुरे हैं, अच्छे रवैये भी हैं। यहाँ मेहमान नवाज भी है लोग, कबायली तौर पर आप ट्राइबल देखें, लोगों में अच्छे रवैये भी हैं, बुरे रवैये भी हैं। तो वो जो बुराइयाँ हैं वो तालीम से ख़त्म हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि जो लिटरेसी रेट है यहाँ पे वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। एक ज़माना ऐसा था कि अपनी बच्ची को कोई पढ़ाता ही नहीं था। आज यहाँ ख़वातीन के डिग्री कॉलेज है। एक दौर ऐसा था कि प्राइमरी स्कूल नहीं था बच्चियों के लिए, आज डिग्री कॉलेज बन गया। एक दौर ऐसा था कि इस तरह का एक ख्वाब था लोगों का, आज ये शर्मिंदा ताबीर है जो जामिया के एक कैंपस यहाँ पर मौजूद है। तो ये ग्रेजुअली होगा, वक्त के साथ होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगता है और एवोल्यूशन ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये एक ज़माना आप जर्मनी की उठाए, यूरोप की उठाए, न्यूटन जब अपने क्लासरूम में चले गए तो उसका वो एटम की ज़र्रात बांट रहे थे, तो एक शागिर्द बड़ा मगन था अपनी पढ़ाई के साथ और बहुत जुस्तजू के साथ उधर लगा हुआ था। तो उसने पूछा कि आप सुबह से शाम तक यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं? तो न्यूटन के जो शागिर्द है, लिखा है लिखने वालों, तो उसने कहा, उसने दाद तलब नज़रों से कहा कि उस्ताद मोहतरम मेरी तारीफ़ करेंगे। उसने कहा मैं तो सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ। तो न्यूटन ने उस बच्चे से कहा कि आप दिन भर इस किताब के अंदर उलझे रहते हो, तो आपको सोचने का वक़्त भी मिलता है? साइंस का आगाज़ सोच से, साइंस का आगाज़ सवाल उठाने से। जब आप सोचेंगे नहीं, आप तख्लीक नहीं कर सकते, आप क्रिएटिविटी माइंड नहीं रखते तो आगे बढ़ नहीं सकते।
جہاں سوچ ختم ہوتی ہے، سوچتے نہیں ہیں لوگ چیزوں پہ. لا آف گریوٹی کیا تھا؟ میں ہمیشہ بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں. کشش ثقل کا جو قانون ہے، کشش ثقل کا قانون اس سے پہلے بھی کائنات میں ایگزسٹ کر رہا تھا. جب نیوٹن نے یہ قانون متعارف نہیں کروایا تو یہ قانون اس سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا. جس طرح ایک روایتی کہانی کہتے ہیں سیب گرا تو کیوں گرا، سوچا تخلیق آ گئی کہ یہ تو کوئی قوت ہے کشش ثقل جو دریافت ہوئی. دنیا سائنس کے اندر ایک قانون آ گیا. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں پوری دنیا میں چلاس میں بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم سوچتے نہیں ہیں. جب سوچیں گے قوانین بنیں گے، سوچیں گے سائنس میں آگے بڑھیں گے، سوچیں گے آپ ایجادات کریں گے، آگے بڑھیں گے. اور جن قوموں نے تعلیم میں مقام پایا وہ بہت آگے چلی گئی ہیں، ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. علم کا راستہ آپ نہیں روک سکتے. گالی دے دیں، آپ برا بھلا کہیں ان کو، اس سے آپ تو برے ہو سکتے ہیں، آگے بڑھنے والا برا نہیں ہوگا اور وہ آگے بڑھتا رہے گا. اسی لیے جس طرح دیمر پیچھے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علم کے میدان میں ان کو آگے بڑھنا ہوگا اور من حیث القوم بڑھنا ہوگا. سیاسی لیڈرشپ کا بھی ذمہ داری بنتی ہے، حکومتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کرام کی بھی بنتی ہے. سوسائٹی کا سب سے بڑا سٹیک علماء کرام ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے. بہرحال خوشائن بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیمپس کا آغاز ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، میری گزارش یہی ہوگی کہ ان علاقے کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جن شعبوں کی بات یوتھ موومنٹ نے کی یہاں پہ، ان شعبوں کو یہاں پہ آغاز کرنے کی ضرورت ہے. جو پوٹینشیل فارسٹ کا، جو پوٹینشیل جنگلات کا یہاں پہ موجود ہے، تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہی کھلنے کی گنجائش موجود ہے. اور جس طرح لا کی بات کی انہوں نے کہ لا کی یہاں پہ ڈپارٹمنٹ، لا کی دیمر کے لیے ضرورت ہے. یا لوگوں کی دشمنیاں ہیں، ذاتی لڑتے ہیں اور فوراً کسی کا سر پھوڑتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں. اس سب کے پیچھے وجوہات یہ ہے کہ قانون کا کسی کو نہیں پتہ. جب آپ قانون پڑھائیں گے، قانون کے تعزیرات ان کو بتا دیں گے، فلاں آرٹیکل یہی کہتا ہے، اس کا جرم یہ ہے، اس کی سزا یہ ملے گی، تو یہ بھی میرے خیال میں اس علاقے کی ضرورت ہے. اور ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ کا بھی اس علاقے میں، اس علاقے کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں ڈپارٹمنٹ کا بہت جلد یہاں پر آغاز کریں گے، جو اس علاقے کی ضرورت بھی ہے، اس علاقے کا حق بھی ہے اور اس علاقے کا پوٹینشیل بھی ہے. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو حکومت گلگت بلتستان کی یہی کوشش ہے اس وقت بھی کہ دیمر میں جو تعلیم کا فروغ ہے وہ عام ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گیٹ وے کو ہم تعلیمی اعتبار سے لیس نہیں کرتے ہیں تو یہ پورا گلگت بلتستان اچھائی کی تعبیر سے ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا خواب پورا نہیں ہو سکتا. ہمارا خواب ہے کہ یہاں ڈپارٹمنٹ کھلے، لوگ پڑھیں، لوگوں میں برداشت آ جائے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت برداشت. گالی دینا سب کو آتا ہے، کوئی بھی گالی دے سکتا ہے، شعوری طور پر بھی دے سکتا ہے، غیر شعوری طور پر بھی دے سکتا ہے. سنگ زنی ہر آدمی کر سکتا ہے. کسی کے اوپر پتھر پھینکنا بہت آسان ہے، لیکن اس پتھر کا درد جب اپنے اوپر پھینکیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا پینفل ہے. اور اسی طرح صبر و تحمل میرے خیال میں دنیا کی سب سے بڑی ہتھیار ہے، اور وہ قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے صبر کو اپنایا ہے. ہمارے رویوں میں ٹھہراؤ، صبر اس وقت آئے گا جب ہم تعلیم میں آگے بڑھیں گے، تب تک یہ رویے ہمارے اندر نہیں آ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ دیمر کا پوٹینشیل کسی بھی صوبے سے، علاقے سے، ضلع سے کم نہیں ہے. صلاحیتوں سے مالا مال علاقہ ہے. لوگ ذہنی طور پہ صلاحیت رکھتے ہیں، عقل و شعور کی اعتبار سے رکھتے ہیں. پوٹینشیل تو ہے، لیکن یہ پوٹینشیل تو نمرود کے پاس بھی تھا. پوٹینشیل ہونا بڑی بات نہیں ہے. یہ تو یزید کا بھی پوٹینشیل ہے، یہ تو فرعون کا بھی پوٹینشیل ہے، چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ پوٹینشیل سے لیس لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو تار تار کے رکھ کر دیا، دنیا کو تباہ کر دیا. پوٹینشیل تھا تو کیا نا، برائی کے لیے بھی پوٹینشیل چاہیے. لیکن پوٹینشیل کو آپ صحیح سمت میں اس وقت لے کے جا سکتے ہیں جو صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ جب زندگی کا روشن رخ دیکھنا شروع کریں گے، آپ زندگی کا مثبت پہلو دیکھنا شروع کریں گے. زندگی کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں اور ہر عمل کی بھی دو رخ ہوتے ہیں. سکے کے دو رخ ہیں، اسی طرح لائف کی تمام سٹیجز کے دو رخ ہیں. اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. ایک انسان برا ہو سکتا ہے، بہت برا نہیں ہو سکتا. ایک انسان اچھا ہو سکتا ہے، بہت اچھا نہیں ہو سکتا. یہ توازن ہے انسانی زندگی کے اندر. تو آپ اس وقت آگے بڑھیں گے جب زندگی کی سکے کے خوبصورت رخ کو دیکھیں گے، خواب دیکھیں گے، امید پیدا کریں گے، نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو امیدیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیمر ترقی بھی کرے گا.
علم میں بھی لوگ آگے بڑھیں گے۔ ہم نے آغاز کر دیا ہے، دعا ہے کہ اللہ ہمارا انجام بہتر کرے۔ ہم پستی کی طرف آ گئے ہیں، جس طرح ہنزا اور اس کی بات کی ہے رحیم شاہ صاحب نے کی تھی میرے خیال میں 1960 کی دہائی میں۔ ڈاکٹر صاحب ہنزا کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں، دیامر کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں۔ دیامر کے اندر ایک ایسا سوشل سٹرکچر موجود تھا کہ یہاں بلائنڈ مرڈر کے ملزم کو صبح کٹہرے میں لایا جاتا تھا، اس نے رات کو جرم کیا ہے۔ اتنا ہمارا سسٹم مضبوط تھا، اتنے ہمارے لوگ مضبوط تھے، اتنا ہمارا جرگہ مؤثر تھا۔ لیکن اس وقت وہاں کیا ہوتا میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا، کتابوں میں لکھا ہے آپ پڑھیں اس کو، لیکن 50 سال کی تاریخ ہے بیچ میں، ہم 100 سال پیچھے چلے گئے، وہ 150 سال آگے چلے گئے۔ جو قوم آگے بڑھنا خود کو تیار رکھے، پہلی اینٹ رکھے، پہلا قدم رکھے، پھر آگے بڑھیں گے اور ضرور بڑھیں گے۔ دنیا کسی کی میراث نہیں ہے، ایٹم بم ایجاد کرنا کسی کی میراث نہیں ہے، یا دنیا کو امن دینا، نوبل پرائز لینا امن کے اندر تو کسی کی میراث نہیں ہے۔ یہ آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ بھی کل کو جا کے زندگی کی دوڑ سنبھال سکتے ہیں۔ آپ میں بھی وہ چیزیں ہیں، جب زندگی کا مثبت رخ دیکھنا آپ شروع کریں جس دن سے، اور صبر و تحمل اپنے اندر پیدا کریں، اخلاقی رویے بہتر کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کلاس سے اٹھنے والا بچہ کراکرم یونیورسٹی نہیں، یو ٹی لاہور کا وائس چانسلر بن سکتا ہے، پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ یہ باؤنڈری قید نہیں ہے، یہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ جنرل ہدایت کو کور کمانڈر پشاور سرو کیا، ہائی اسکول کلاس میں پڑھا، 7ویں کلاس، اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ ایک متنازع علاقے کے ہیں، آپ جرنل نہیں بن سکتے۔ یہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں اور زندگی کے میدانوں میں آگے بڑھیں، کلاس کو لیڈ کریں، گلگت بلتستان کو لیڈ کریں، پاکستان کو لیڈ کریں، اور بدلتا ہوا منظرنامہ سے کچھ یوں لگ رہا ہے کہ دیامر بہت جلد بدلے گا، اور جب اس نے بہت جلد بدلنا ہے تو ہم نے اس بدلاؤ سے پہلے خود کو تیار کرنا ہے مثبت ایکٹیویٹی کے لیے، روشن معاشرے کے لیے اور خوبصورت خواب کی تکمیل کے لیے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔